حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا، اور اس کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ماہ مبارک میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم اس سال کا ماہ مبارک مکمل طور پر ہمیں عطا فرما، اور اس ماہ مبارک میں خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کی قدر و منزلت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ سامعین حضرات، ماہ مبارک روزے کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک نفلی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر سرگرمی دکھانے کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے اس مہینے میں سخاوت اور سیاسی کے ذریعے۔ یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک ایک مدرسہ ہے، ماہ مبارک ایک مدرسہ ہے، ٹریننگ گاہ ہے۔ جس طرح سے آپ مدرسے میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کے کرنے کی، وہاں پر ٹریننگ آپ کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ماہ مبارک ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر انسان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مدرسے کے باہر آپ نے بہت ساری غلطیاں کی، مسجد کے باہر آپ نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن جب آپ مدرسے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مسجد میں آپ انٹری کر دیتے ہیں، تو سارے حرام کام کے رجسٹر آپ مسجد کے باہر بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ماہ مبارک ہے۔ اس مبارک مہینے سے پہلے آپ نے لاپرواہی کی ہے، گناہ کے کام کیے، چغلخوری، غیبت، لڑائی جھگڑے، اور نہ جانے کیسے کیسے چوری، اچکی، بدماشی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوئے، تو وہ سارے کے سارے گناہ رمضان سے پہلے ہوئے، لیکن جب رمضان میں ہم داخل ہو گئے تو ہمارے لیے کیا بنتا ہے؟ لعلکم تتقون، اب ان گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو۔ رب نے ہم سے لاپرواہی ہوئی، لیکن اس ماہ مبارک میں ان لاپرواہیوں کو دہرانے کی توفیق نہ دے، بلکہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ لعلکم تتقون، یہ ماہ مبارک آپ کے لیے ایک ٹریننگ گاہ، ایک مدرسہ ہے۔ یہاں پر انسان، بگڑے ہوئے انسانوں کو رب العالمین سدھار دیتا ہے، گنہگاروں کو اللہ رب العالمین گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو لوگ سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، نیکی نہیں کرتے، رب کا نام نہیں لیتے ہیں، ماہ مبارک جیسے آتا ہے، لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کبھی رب کے سامنے سجدے نہیں کرتے، ماہ مبارک میں آ کر کے اور رب کے سامنے رویا کرتے ہیں، گڑگڑایا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ایک ایسا ٹریننگ گاہ ہے۔ اس ٹریننگ گاہ میں داخل ہو جانے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس مدرسے سے فارغ ہوں، جب اس مدرسے سے نکلیں، جب ماہ مبارک ہم سے جدا ہو جائے، تو ہمیں جس طرح سے ہم نے اس ماہ مبارک میں نماز کی پابندی کی ہے، گناہوں سے بچنے کی مکمل جس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے، ماہ مبارک کے بعد بھی وہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ایک حاجی کے حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے
کہ حج کرنے کے بعد وہ دوبارہ گناہوں کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے. حج کر کے آیا سارے گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک روزے دار کے روزے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد وہ دوبارہ گناہوں کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے. مسجدوں کو جس طرح سے وہ ماہ مبارک میں آباد کیے رہتا ہے, اسی طرح سے ماہ مبارک کے بعد بھی مسجدوں کو آباد کیے رہتا ہے. اگر ہمارے یہاں رمضان کے بعد یہ طریقہ پایا گیا تو یقیناً لعلکم تتقون, آپ کا روزہ یقیناً قبول ہوا الحمدللہ. لیکن اگر رمضان گزرتے ہی ہم نے خیر آباد کہا, پھر ہمارے وہی پرانے طریقے رویے روش وہ آ گئے, پھر وہی گناہ جاری کر دیا, ہم نے گناہوں میں پڑنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی اپنے طرز حیات کو ہم نے بدل دیا, پھر وہی گناہوں میں لت پت ہو گئے, تو گویا کہ ہم نے رب العالمین کے ساتھ دھوکہ دیا. تو یہ توبہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان کو ایک دانہ لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. انسان اس مہینے میں سست پڑ جاتا ہے, کہتا میں کھانا نہیں کھایا. یقیناً کھانا نہ کھانے سے انسان سست پڑ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائی. لیکن یاد کرو یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں صحابہ کرام نے کم سے کم 2 جنگیں کی ہیں روزے کی حالت میں. سب سے پہلا جنگ کون سا ہوا؟ جنگ بدر ہوا ہے. آئے ہے 313 کی جماعت, ہزاروں کی تعداد. اسی میں مکہ بھی فتح ہوا ہے ماہ مبارک میں. میرے بھائی انسان کے اندر جذبہ اگر ہو کسی چیز کے حاصل کرنے کا تو انسان بھوک اور پیاس نہیں دیکھتا ہے. جس طرح سے عاشق اپنی معشوقہ کے عشق میں پاگل ہوتا ہے, رات دن ایک کر دیتا ہے, نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, احساس تک نہیں ہوتا, یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے لوتھڑے اور یہ چربیاں جا کر کے ریڑھ کی ہڈیوں سے مل جایا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے پیٹ میں کھانے کا لقمہ نہیں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل و دماغ میں اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی تمنا چھائے رہتی ہے, تڑپ رہتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر میرے بھائی ہونا چاہیے اس ماہ مبارک میں نیکی کرنے کی طرف, تب جا کر کے رمضان کا اور روزے کا مزہ آئے گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, بہت پیاری آیت کریمہ ہے. یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے قرآن کریم کے اندر جس میں یہ ظاہر کر دیا کہ انسان کی زندگی میں اگر یہ چیز آ جائے تو انسان کی دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور آخرت بھی بن جائے. آیت کریمہ سے سیدھے دی گئی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا, اے ایمان والو توبو الی اللہ, اللہ کی جانب پلٹ جاؤ, گناہوں سے رجوع کر لو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو, مکمل طور سے گناہوں سے پلٹ جاؤ, گناہوں کی جانب نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھو. میرے بھائیو جب ہم سچی توبہ کریں گے, جب ہم خالص توبہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا, ہمیں اسے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک چغل خور نے, ایک جھوٹ بولنے والے نے رب العالمین سے سچی توبہ کر لی. اللہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, چغل خوری نہیں کریں گے, لوگوں کے درمیان فساد نہیں پھیلائیں گے. اس نے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کر لی. اللہ رب العالمین کہتا میرے گنہگار بندے تو نے مجھے پکارا ہے, اور جو مجھے پکارتا میری جانب پلٹتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, میں اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ پہلا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے نہروں والی جنت میں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو داخل کرے گا۔ آپ نے ٹیلے وغیرہ دیکھا ہوگا انگریزوں کا، ٹیلے کے باہر جو ہے وہ لوگ خندق بنا کر کے رکھتے ہیں۔ انگریز جو ہندوستان میں پہلے تھے، جیسے کہ دلی میں لال قلعہ ہے، تو اس کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ لوگ ایک خندق بنا کر کے رکھے ہیں اسے۔ وہ دو کام اس سے لیا کرتے تھے، پہلا یہ دشمن سے بچاؤ کہ دشمن ڈائریکٹ قلعے پر حملہ نہ کر پائے، وہ لمبی چوڑی نہریں بنا کے رکھتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس میں صاف شفاف پانی رکھا کرتے تھے، اور صبح شام بادشاہ سلامت نکلتا تھا نہر کے کنارے اور اس کی بھیری بھیری ہواؤں کا مزہ لیتا تھا۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے خوب صاف و شفاف پانی والی نہر جاری ہو جائے تو یقیناً آپ کو بڑی خوشی ملے گی، بہت خوش ہوں گے آپ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے میرے گنہگار بندو تم نے مجھے پکارا ہے، میرا تم سے یہ وعدہ میں تمہیں نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اے میرے بندو تم نے گناہوں سے توبہ کیا، میرے سامنے اپنے آنسو کو بہایا ہے، تم نے مجھے مصیبت میں پکارا ہے، تم نے گناہوں سے پلٹنے کا مجھے وعدہ دیا ہے۔ اے میرے گنہگار بندو سن لو، قیامت کے دن جب پوری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا دیکھے گا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا، لیکن تمہارے توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جنہوں نے سچی توبہ کی ہوگی، گناہوں سے پلٹا ہوگا، گناہوں سے رجوع کیا ہوگا، اللہ کے سامنے آنسو گرایا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی سب بندی الگ کر دے گا، اسے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ میدان محشر میں یہ نشانی ہوگی یہ میرے فلاں بندے ہیں، انہوں نے تو چوریاں کی ہیں، بدماشی کی تھی دنیا کے اندر، لیکن اے میرے گنہگار بندو سنو، دیکھو یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل گئی، اور آج انہیں میں نے تم ذلیلوں کے صفوں میں شامل نہیں کیا ہے، یہ میرے قریب میں بیٹھے ہوئے میرے قریب میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں پوری دنیا کے گنہگار وہاں پر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا بالکل بھی نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، یہ 3 فوائد ہو گئے۔ 14 فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ آپ کے لیے وہ دن ایسا ہوگا وہاں آپ کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، انسان تاریکیوں میں ڈوبا ہوگا، انسان کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی اجالا نہیں ہوگا، انسان ایک ایک اجالے کو ترس رہا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہزاروں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے سوئچ کو آن کر دیا اجالا ہو گیا۔ ابھی یہ سورج کی روشنی میں ہم پورا دن کام کرتے ہیں، اور رات کے چاندنی راتوں میں بھی ہم ادھر ادھر مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے، یہ سارے نظام وہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ آدمی پل صراط سے جب گزرنے لگے گا وہاں پر مکمل طور سے اندھیرا چھا جائے گا، انسان ترس رہا ہوگا کاش کوئی میری انگلی پکڑ کر کے پل صراط مجھے پار کرا دے۔ میرے بھائیوں ہر انسان ترس رہا ہوگا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسی نازک حالت میں تمہارا ساتھی کون بنے گا، تمہارا ساتھ کون دے گا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جب لوگ تاریکیوں میں ڈوبے ہوں گے، جب لوگوں کے سامنے اجالے نہیں ہوں گے، لوگ روشنی کے طلبگار ہوں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو روشنی عطا کر دے گا جنہوں نے گناہوں سے دنیا میں توبہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں گناہوں سے آپ نے توبہ کر لیا، آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا،
فساد پھیلانا بند کر دیا، کسی سے لڑائی جھگڑے تہمت لگانے بند کر دیے، کسی پر الزام لگانا آپ نے بند کر دیا، جھوٹ بولنا آپ نے بند کر دیا۔ اب آپ کو دنیا میں تو جو بھی فائدہ ہونا میرے بھائی ہوئے گا ہی، لیکن مرنے کے بعد جب آپ اجالے کو ترس رہے ہوں گے تو آپ کی توبہ آپ کے لیے روشنی بن کر کے آ جائے گی۔ یہ آپ کی توبہ آپ کی انگلی کو پکڑ کر کے پل صراط پار کرا دے گی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو، نبی سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے سن، اے اللہ سے محبت کرنے والے سن، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، یہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا، وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ رکھوں گا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اس امت کے سب سے بہتر لوگ جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، جن کی نگاہوں نے نبی کو دیکھا ہے، میرے بھائی ایسے لوگوں کا واقعہ تو پڑھو، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یقیناً واقعہ سنا ہوگا، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کیسے تھے، اصحاب نبی کیسے تھے؟ جب انہیں پتہ چل جاتا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ فوراً گناہوں سے پلٹ جایا کرتے تھے، رجوع کر لیا کرتے تھے، شرمایا نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ چیز گناہ ہے، یہ گناہ ہے، ایسا کرنا یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے، ایسا نہیں، پھر بھی توبہ نہیں کریں، بڑے ہیں رب العالمین کے اختیار میں جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے نا، سب کی اوقات اور حیثیت ایک ایک کر کے آ جائے گی۔ وہاں تو نہ غلام سے مطلب ہوگا اور وہاں نہ آقا سے مطلب ہوگا، وہاں تو رب العالمین کو مطلب ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقویٰ کیا تیرے اندر نیکی ہے یا نہیں ہے؟ تیری شہرت، تیری لالچ، تیرے منازل، تیرے محل سارے کے سارے کائنات میں رہیں گے، لیکن یہ دنیا جہان نہیں ہے، یہ یوم الآخرہ، یہ یوم الجزا ہے، یہ یوم الحساب ہے۔ یہاں پر آقا غلام میں کوئی تمیز نہیں ہوا کرتی ہے، یہاں پر آقا اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں پر سارے امتیازات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو رب العالمین صرف یہ دیکھے گا اور اس مقام پر فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں کتنی ہے اور تم نے برائیاں کتنی کی۔ اس ذریعے سے اور ہمارے نیکیوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا اور وہاں پر یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ تمہاری شہرت، تمہاری لالچ، تمہاری بادشاہ، تمہاری ملکیت، تمہاری حکومت، تمہارا بڑپن، تمہاری انانیت، تمہارا تکبر، تمہارا کبر، سب کچھ دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کون شاہ ہے، کون گدا ہے، کون بھکاری، کون فقیر، کون مالدار ہے، کون اہل ثروت ہے، کون خزانہ لیے پھرتا ہے، کون زمین کی تہ میں بھیک مانگتے ہوئے پھر رہا ہے۔ رب العالمین کو یہ ساری چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ رب العالمین جو فیصلہ کرنے والا ہے یہ ہوگا کہ تم نے نیکیاں کی۔ میرے بھائیوں، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کریم کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، میرے بھائیوں، گناہ ہو گیا ان سے، ایک گناہ ہو گیا، ایک فحش کام ہو گیا، ان سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے کب گناہ ہو جائے کچھ بھی پتہ نہیں میرے بھائی، لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہے کل بنی آدم خطاؤن التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ دیکھو پیارے نبی نے کیا کہا، گنہگاروں کو حقیر کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ گنہگار بھی رب العالمین کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے پلٹ جائیں، رجوع کر لیں۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش نفس میں پڑ گئے،
شیطان کے حوالے ہو گئے، شیطان نے گناہ کروا دیا، جب گناہ کر چکے تو ان کی ضمیر جاگ جاتی ہے، ہوش آ جاتا ہے، اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ پیارے حبیب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھ سکے، کہنے لگے اے ماعز جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ ماعز بن مالک اسلمی تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ بھی کہا جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خود دور جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار میں نے تو بڑا گناہ کر دیا ہے، ایسے کیسے؟ شاید کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہ ہو سکا میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک نقطے پر غور فرماؤ، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ماعز بن مالک کی جانب سے جو گناہ ہوئے اللہ کے رسول کو خبر ہو جاتی، بار بار سوال نہیں کرتے یا بار بار ماعز بن مالک نہیں آتے۔ ماعز بن مالک بار بار آ رہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول کہتے توبہ استغفار کرو، مطلب اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہے کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں تیسری بار ماعز آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول تیسری بار بھی کہتے جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں پاک کر دے گا۔ میرے بھائیو چوتھی بار ماعز بن مالک راستے سے پلٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ماعز کیا بات ہے، تم بار بار آ کر یہی کلمہ کہتے ہو مجھے پاک کر دو، پاک کر دو، آخر ماجرا کیا ہے؟ ماعز بن مالک کہتے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک نیک آدمی کی جانب سے اتنا فحش کام صادر ہو جانا، اللہ کے رسول حیران ہو گئے، سوچنے لگے شاید ماعز کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، لگ رہا ماعز مجنون ہو گیا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے۔ صحابہ سے پیارے نبی کہنے لگے میرے پیارے صحابی سنو، ادھر آؤ، ایک صحابی کو بلاتے ہیں، جا کر کے دیکھو کیا ان کا ذہنی توازن صحیح ہے یا بگڑ چکا ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مختلف انداز سے انہیں پرکھتے جانچتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کا دماغ بالکل درست ہے، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کہا اے ماعز کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شراب نہیں پیا، بالکل میں ہوش و حواس میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی کو بلایا، اے میرے صحابی دیکھو کیا ماعز نے شراب پی رکھی ہے؟ وہ صحابی جاتے کہتے ماعز ذرا اپنے منہ کو کھولو۔ ماعز نے اپنا منہ کھولا، وہ صحابی منہ سونگھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ کیا کتنا بھیانک منظر رہا ہوا ہے نا، آدمی اپنے آپ کو خود گناہوں کی سزا کے لیے پیش کر رہا ہے۔ معلوم ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ آدمی اگر دنیا میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اگر پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اس کا ایمان رب العالمین پر اتنا مضبوط ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر گناہوں کی سزا نہ پا سکا تو مرنے کے بعد رب العالمین کی سزا بہت سخت ہوگی۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ اور اس کے سامنے آخرت ہو، رب العالمین کی سزائیں اس کے سامنے ہو میرے بھائی، تب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کا ایمان ہی مضبوط نہ ہو، عقیدہ ہی مضبوط نہ ہو تو گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم کتنا گناہ کرتے جا رہے ہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں پیارے نبی نے کہا جا کر کے منہ سونگو۔
منہ سوکھنے کے بعد وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول مائز نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کر دیا، ٹھیک ہے مائز کو انہیں سزا نافذ کی جائے گی، انہیں رجم کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سزا نافذ کر دی گئی، مائز کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد ہوا کیا میرے بھائیوں، غور فرمائیے، ادھر مائز کو رجم کر دیا گیا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 2-3 دن گزر گئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے اور کہتے میرے صحابہ استغفروا لمائز بن مالک، مائز بن مالک کے لیے تم لوگ استغفار کرو۔ صحابہ کہتے ہم نے مائز کے لیے استغفار کیا، اللہ سے ہم نے رو رو کر کے دعائیں کی، اللہ مائز کے گناہوں کو تو بخش دے، وہ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ ان کی ساری نیکیاں تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، وہ کنٹرول نہ کر سکے، اے اللہ ان کے نیکیوں کے صلے میں اے مولا تو مائز کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی اصحاب رسول نے نبی کے ساتھ مل کر کے نبی کے سامنے دعائیں کی۔ جب سارے لوگوں نے دعائیں کر دی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا میرے بھائیوں، سچی توبہ کیا ہے دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اے میرے صحابہ سنو، یہ مائز جس سے زنا کا صدور ہوا، یہ مائز جس کے لیے ابھی ہم نے استغفار کیا ہے، انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر ایک بڑی جماعت کے گنہگاروں پر ان کی توبہ کو پیش کر دیا جائے لَوَسِعَتْهُمْ، تو ان کی ایک توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پوری جماعت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے گا۔ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ، اگر ان کے توبہ کو پوری امت کے گنہگاروں پر پیش کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سچی توبہ کے نتیجے میں سارے گنہگاروں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ یہ ہے، ہم اور آپ کیسی توبہ کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ میرے بھائی، کون نہیں جانتا غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا چغل خوری حرام ہے؟ کون نہیں جانتا دوسروں کی جائیدادوں کو ہڑپنا حرام ہے؟ میرے بھائی، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن میرے بھائی ہماری انانیت نے ہمیں لے کر کے ڈبو دیا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ ماہ توبہ کرنے کا ہے۔ اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا نا، تو وہ عورت جس کے ساتھ مائز بن مالک نے زنا کر لیا تھا، دیکھیے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کسی کی تصویر کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کسے کب توبہ کی توفیق دے دے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آج تو مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ڈیڑھ ایک کی مسجدیں بنا کر کے ایک دوسرے کا کفر کر رہے، تکفیر کر رہے، ارے وہ کافر تو وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ارے مسلمانوں سدھر جاؤ، کم سے کم تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم تو سدھر جاؤ، تم تو ایسی حرکتیں نہ کرو، تم کب سدھرو گے؟ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی تصویر کر دی، مسلمانوں نے ایک دوسری جماعت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن ہم پر اگر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تو وہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم ہم سب کو مسلمان کہتا ہے، چاہے مزاروں پر جانے والا ہو، چاہے مسجدوں میں آنے والا ہو، چاہے پیر و فقیر کے سامنے سجدے کرنے والا ہو، چاہے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنے والا ہو، کتنے بھی مسالک کے لوگ ہوں، سارے کے سارے لوگوں کو کافروں نے مسلمان شمار کیا ہے، لیکن یہ بے شرم مسلمان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر بھی ٹھہرایا۔ اس چیز سے تو نصیحت حاصل کر لو میرے بھائی۔ میرے بھائی، واقعہ جب پیش آیا تو مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ساتھ زنا کر لیا تھا، وہ عورت کا یہ حمل لے کر کے ٹائم ہو گیا، آئی حمل کو لے کر کے
عورت کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ پیارے نبی کہنے لگے جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا۔ میرے بھائیوں وہ غامدیہ عورت کہنے لگی لگتا ہے مجھے بھی بار بار مائز کی طرح آپ لوٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے ارے تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہارا مائز سے لینا دینا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی پیارے نبی یہ میرے پیٹ میں جو بچہ یہ مائز کا بچہ ہے، میں نے اس کے ساتھ زنا کرایا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول میں اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ ہوں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے بھی رجم کر دیجئے۔ میرے بھائیو رحمت کائنات کا جملہ سن لیجئے، ماں کے پیٹوں کو چیر چیر کر بچوں کو مار دینے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو لوگ اپنے بیویوں کی صفایا کروا دیا کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی میں کمی کر دے گا، 3 مہینے کا بچہ وہ لے جا کر صفائی کروا دیے، 2 مہینے کا بچہ ہوا الٹرا ساؤنڈ نکلوائے، دوا کھلا کر کے بچے کو بال نکلوا دیے، قطع حمل کرا دیے، وضع حمل کرا دیے۔ میرے پیارے بھائیوں وہ حاملہ عورت آتی اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں، مائز نے میرے ساتھ زنا کیا، اللہ کے رسول میں بڑی شرمندہ ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ رحمت کائنات نے کہا نہیں ابھی تم جاؤ، جب یہ بچے کو جنم دے دینا تب تم واپس آنا۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ تو مسلمانوں تمہارے سدھارنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، لیکن تم نہیں سدھرو گے کیونکہ تم نے انگریزوں کا طریقہ اپنا لیا ہے، تم نے یہودیوں کا طریقہ اپنا لیا ہے، تم نے فلمی دنیا کے اشاروں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے نبی سے محبت کو تو دعویٰ کیا ہے لیکن نبی کے فرمان اور طریقے کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ وہ عورت کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، اللہ کے رسول میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ پیارے رسول کہتے ہیں جاؤ یہ بچہ جب جن دینا تب میرے پاس آنا۔ میرے بھائیوں قصہ مختصر یہ ہے وہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کے بعد فوراً کپڑے میں لپیٹ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے بچے کو جنم دے دیا، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے، میں گناہوں کے نیچے دبی ہوئی چلی جا رہی ہوں، اللہ کے رسول مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے موت نہ دے دے پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے رسول مجھے دنیا میں آج سزا دے دیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے رسول نے پھر بھی لوٹا دیا، کہا نہیں جاؤ ابھی تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ کھانے کے لائق ہو جائے دودھ چھوڑ دو اس کے بعد تم مانا۔ میرے بھائیوں ہم کتنا سخت دل ہو گئے، ہمارے نبی بچہ پیٹ میں اس کی ماں کو سزا نہیں دے رہے ہیں، ماہ مبارک چل رہا، ہم کتنے مسلمان ایسے ہوں گے اپنی حاملہ بیوی کو اتنی تکلیف دے رہے ہوں گے، بیچاری کو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ لاؤ کوئی طاقتی چیز دے دے تاکہ طاقت آ جائے، بچہ مضبوط ہو جائے، ہماری بیوی کے بدن بھی مضبوط ہو جائے، نہیں بلکہ بیوی کو تانا دے رہا ہوگا میرے بھائی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہوتا کیا ہے وہ عورت بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر آئی، اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول نے اسے واپس کر دیا، وہ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیے یہ میرا بچہ دودھ اس نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجئے، میں گناہوں میں ڈوبی جا رہی ہوں۔ میرے بھائیوں پیارے رسول نے کہا میرے صاحب اس کے بچے کی کفالت لے لو، تم اس کی ذمہ داری لے لو۔ میرے بھائیوں صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بچے کو لے لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے گڈھا کھدوایا اور اس غامدیہ عورت کے بدن پر کپڑے کو باندھ دیا، اس کے بعد اسے رجم کر دیا گیا، پتھروں سے مار مار کر کے اسے موت دے دی گئی، مار دیا گیا، سنگسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد ایک صحابی خالد بن ولید آتے ہیں، وہ ایک پتھر اٹھا کر کے اس غامدیہ عورت کے سر پر مار دیتے ہیں، اس عورت کے
سر کا خون خالق کے چہرے پر پڑ جاتا ہے اور خالق نے آپ کو بڑا متقی بن گئے. ہاں مار دیا بڑبڑانے لگے, خون آ گیا میرے چہرے پر. نہ گناہگار کی ہوتی تو آج ایسی صورت نہ دیکھوں گا. تو اول پھول بکا انہوں نے. اس کے بعد سنو اللہ کے رسول نے کتنا سخت ڈانٹ لگایا ہے. مہلن یا خالق, اے خالق تم خاموش ہو جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ, رب کعبہ کی قسم جس سے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. لقد تابت توبۃ, رب کی قسم اس عورت نے, اس زناکار عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے. لو قالها صاحب محسن لغفر له, اگر ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسی توبہ کر لیتا تو اللہ رب العالمین اس ٹیکس لینے والے ظالم کو بھی معاف فرما دیتا. اور تم اس پر لعنت ملامت کر رہے ہو. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, لوگوں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو. یہ ماہ مبارک اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے, گناہوں میں ملوث کرنے کا مہینہ نہیں ہے. جھوٹ سے توبہ کرو, گناہوں سے توبہ کرو, اور یہ عیاشی, دغا بازی, عشقیہ, یہ سب معاملات اون پھول پہ بات کرنا سب چھوڑ دو. اپنے آپ کو کپڑے کی طرح دھل لو, سچی توبہ کر لو, کیونکہ تمہیں مرنا ہے. مرنے کے بعد رب العالمین کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا